بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ایک ایسا وطن عزیز عطا کیا ہے جس کا ہر گوشہ قدرت کا حسین شاہکار اور خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے۔ پاکستان کے دریا، فلک بوس پہاڑ، صحرا، میدان، سرسبز و شاداب علاقے، صحت افزا پہاڑی مقامات، زرخیز زمینیں، معدنیات، دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں اور دل فریب خوبصورت فطری مناظر نہ صرف اندرون ملک بلکہ پوری دنیا سے سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو پاکستان کے 5 سب سے خوبصورت شہروں کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد مارگلہ کے دامن میں واقع ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی نظیر پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ملتی۔ بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ شہر خوبصورت ہے، اسے خوبصورت اس کی کشادگی بناتی ہے، اسے حسین اس کی شادابی بناتی ہے، اس کی پر نور صبحیں اور خاموش شامیں، مارگلہ کی اونچائیوں سے آتی تازہ ہوا، شیشے کی پرتعیش دکانیں اور ان دکانوں کے اندر جھانکتے خوبصورت لوگ اس شہر کو دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت دارالحکومت بناتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر بستے 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 ہیں، یعنی بسانے سے نہیں بستے بستے بس جاتے ہیں۔ جدید فن تعمیر کا ایک مظہر فیصل مسجد بھی مارگلہ کے دامن میں واقع ہے۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں 1 لاکھ افراد کی گنجائش ہے اور یہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کا تحفہ تھا۔ جو شخص بھی اسلام آباد آئے اور وہ فیصل مسجد نہ دیکھے تو وہ اپنے اسلام آباد کے قیام کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ سپر مارکیٹ، جناح سپر مارکیٹ اور کراچی کمپنی اسلام آباد کی مشہور مارکیٹیں ہیں جہاں روزمرہ کی اشیاء آسانی سے خریدی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد کے لوگ بہت ہی خوش دل اور محبت والے ہوتے ہیں۔ یہ سیاحوں کو بہت ہی والیانہ انداز میں اسلام آباد کی ہواؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے کراچی۔ ساحل پر واقع ہونے کے باعث کراچی کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کراچی میں بے شمار تفریحی مقامات ہیں لیکن ساحل سمندر کی بات ہی الگ ہے۔ ساحل سے لگاؤ رکھنے والے بیشتر افراد کرفٹن بیچ کا رخ کرتے ہیں۔ اس ساحل کو سی ویو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کراچی کا نمایاں اور مصروف مقام ہے جو دن اور رات لوگوں کی گہما گہمی میں گھرا رہتا ہے۔ جزیرہ چرنا یہ کراچی کے حسین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ کماڑی ٹاؤن میں مبارک گوڑ کے قریب ہے۔ یہ جگہ اپنی قدرتی شکل میں ہے۔ پانی سے لطف اندوز ہونے والے افراد یہاں غوطہ خوری بھی کرتے ہیں۔ مبارک ولیج ساحل پر قائم لکڑی کی جھونپڑی دیکھ کر آپ خود کو زمانہ قدیم میں محسوس کریں گے۔ کراچی میں موجود کیرتھر نیشنل پارک پاکستان کے بڑے نیشنل پارکس میں شمار ہوتا ہے۔ 3000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے کو 1972 میں جنگلی حیات کی پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 1974 میں کافی سوچ بچار اور بیوروکریٹ وحاج الدین احمد کرمانی کی کوششوں کے نتیجے میں اسے نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم 10,214 گز پر محیط ایک حویلی نما بنگلہ ہے جسے اس وقت کے معروف معمار ایچ سوماک نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے تعمیر کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد معروف صنعت کار رام چندر کچھی اور صحرا کڑک نے بھی کچھ دن یہاں رہائش اختیار کی تھی۔ کراچی جانے والے سیاح مزار قائد پر بھی ضرور حاضری دیتے ہیں۔ ہماری اس لسٹ میں نمبر 3 پر آتا ہے لاہور۔ لاہور پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا دارالحکومت ہے اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اپنے کلچر اور زندہ دلی کے لحاظ سے پاکستان کا دل بھی مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غیر ملک سے آنے والے اکثر سیاح لاہور لازمی جاتے ہیں۔ دنیا کا 26واں بڑا شہر ہے۔ لاہور میں دیکھنے کے لیے بہت سے تاریخی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں جو یہاں پر سیاحوں کو کھینچ لاتے ہیں، جن میں لاہور فورٹ جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے ایک حیرت انگیز اور خوبصورت قلعہ ہے۔ یہ شاہی قلعہ مغل بادشاہوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تقریباً 20 ایکڑ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں شاہی قلعے کے نزدیک واقع ہے۔ اس تاریخی مسجد کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین اور سب سے بڑی مساجد میں کیا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ اسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1973 میں تعمیر کروایا تھا۔ مینار پاکستان کو کون نہیں جانتا۔ یہ خوبصورت مینار 1960 کی دہائی میں اس مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔
مینار پاکستان تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، جسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ خوبصورت باغ سے بھی گھری ہوئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اکثر کشیدگی رہتی ہے اور دونوں ممالک کی عوام ایک دوسرے کے خلاف کافی جذبہ بھی رکھتی ہے، اور ان جذبات کو دیکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ واہگہ بارڈر ہے۔ روزانہ شام کو واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب ہوتی ہے، جس کو دیکھنے ہزاروں لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں۔ ہماری خوبصورت شہروں کی لسٹ میں نمبر 4 پر آتا ہے پشاور۔ پشاور کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسے پھولوں اور خوشبو کی وجہ سے انفرادیت اور مقبولیت حاصل ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر ہر طرف باغات ہوتے تھے، پھولوں کی روشیں اور درختوں کی قطاریں تھیں۔ گرمی کے موسم میں مسافر ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرتے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ لیکن آج پورے شہر میں کم ہی باغات باقی ہیں، اور ہیں بھی تو ان کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہی۔ پشاور میں موجود جناح پارک کا پرانا نام کنگ انگم پارک تھا، جس کو قیام پاکستان کے بعد جناح پارک کا نام دیا گیا۔ یہ باغ قلعہ بالحصار کے مد مقابل واقع ہے۔ اس باغ کو تاریخی مقام حاصل ہے کیونکہ قیام پاکستان کے وقت یہاں اجلاس منعقد کیا گیا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہاں کے لوگ پاکستان میں شامل ہوں گے یا انڈیا میں۔ پشاور کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے شاہی باغ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ شاہی باغ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ مغلیہ دور میں بنایا گیا ہے۔ پشاور کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کی خواہش پر پردہ باغ بنایا گیا تھا۔ شاہی باغ کے پہلو میں عورتوں کے لیے باغ بنایا گیا تھا، جس کو پردہ باغ کا نام دیا گیا ہے۔ پشاور کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے وزیر باغ بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ وزیر باغ 18ویں صدی میں سردار فتح محمد خان نے تعمیر کیا۔ ناظرین اکرام، ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے کوئٹہ۔ کوہ جلدن کے دامن میں واقع ہننا اوڑک کا علاقہ کوئٹہ میں اپنی پہچان آپ ہے۔ اپنی سواری ہو تو کوئٹہ شہر سے اس پارک تک پہنچنے میں صرف 45 منٹ لگتے ہیں، اور اگر گاڑی نہیں ہے تو مستونگ جانے والی بسوں میں سوار ہو کر یہاں 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ ہننا اوڑک کے بعد جبل النور قرآن کے نام سے مشہور پہاڑی سب سے مشہور مقام ہے، جہاں غار بنے ہوئے ہیں۔ رووی میں واقع شہر کے مرکزی علاقے سے جبل نور القرآن صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جبل نور القرآن کے غار زمانہ قدیم کے نہیں ہیں، بلکہ ان کو 25 سال پہلے بعض رضاکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت قرآن مجید کے شہید ہونے والے اوراق کو محفوظ بنانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اگر گاڑی نہیں تو کوئی بات نہیں، یہاں تک تو رکشے یا موٹر سائیکل پر بھی بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ موسم بہار میں ان علاقوں کا جو فطری حسن ہوتا ہے، خزاں کا موسم اسے کسی حد تک گہنا دیتا ہے، مگر پہاڑوں کی آغوش میں واقع ان علاقوں کی خوبصورتی یہاں آنے والوں کو پورا سال ہی خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ علاقہ فطری حسن سے تو مالا مال تھا ہی، لیکن برطانوی راج میں یہاں سن 1894 میں ایک مصنوعی جھیل بنا دی گئی، جس کے باعث یہاں سارا سال پانی کی موجودگی سیاحوں کی تفریح کا ایک مستقل ذریعہ بن گئی ہے۔